بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواصد آپ نے اس پروگرام کا پہلا حصہ کل ملاحظہ کیا تھا، اس حصے کی چند جھلکیاں ملاحظہ کر پھر میں دوبارہ مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا. پاناما کا ایشو حل کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک کہانی بتائی گئی صفائی میں نواز شریف صاحب کی، بہت اس میں گیپس ہیں، بہت کانٹرڈکشنز ہیں. پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں رہے. عوام نے تیسری مرتبہ الگ یہ چاہیے عوام کا فیصلہ آپ سنا رہے ہیں. ایویڈنس کیوں نہیں دیے جاتے تاکہ وہ جو ایشوز ہیں وہ ریزالو. میثاق جمہوریت تو آپ سارے کر لیتے ہیں، وائی ناٹ ٹو ہیو ٹو سائن میثاق تعلیم. پاکستان کے اصل ایشوز پہ میثاق ہونا چاہیے. یہ اسٹیٹ کے جو آرگن ہیں ان کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑے، سرا نکالے. آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی. میں مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، پنجاب کے وزیر قانون ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میاں محمود الرشید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ماہر قانون ہیں. اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہے. میاں محمود الرشید صاحب آپ فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی یہاں میرے دوست ابھی سوال کر رہے تھے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق اس کا آرٹیکل 25A یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا. بدقسمتی سے ہمارے صرف پنجاب کے اندر 1,16,00,000 بچے جو سکول گوئنگ عمر کے ہیں اسکولوں سے باہر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں باہر ہیں. ابھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ پالیسی بنی جی وین 2010 تعلیمی وین 2020 اور پھر 30. اب پرائورٹیز اگر حکمرانوں کی یہ نہیں ہیں، ان کی پرائورٹیز کچھ اور ہیں. ان کی پرائورٹیز ہیں 200 ارب روپے کی اورنج ٹرین لگا دیں اور 20 ارب روپیہ سالانہ سبسڈی دے دیں، فلائی اوور بنا دیں، انڈر پاس بنا دیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں جو ویزیبل ہیں یہ کرنے سے قوم ترقی کرتی ہے. قوم ترقی کرے گی تعلیم کا زیور سے قوم کو آراستہ کرنا. اگر اور میں یہ سمجھتا ہوں سر تعلیم پہ مجھے ایک سیکنڈ آپ مجھے سب لوگ ایک منٹ اور دے دیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں جو میثاق کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حکومت کو اپنی پرائورٹیز بدلنا ہوں گی. آپ ہر گلی کی نکڑ پہ تعلیمی ادارہ بنا ہوا دیکھیں گے، کہاں ہے حکومت؟ کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ نصاب کے بارے میں نہ ایجوکیشن کے بارے میں ان کی پرائورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رانا صاحب سے جواب لینے والے رانا صاحب میں آپ کو رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ اعتراض کیا جاتا ہے تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میٹرو بن جاتی ہیں، انڈر پاسز بن جاتے ہیں، سڑکیں بن جاتی ہیں، ریلوے ٹریک آپ بچھا لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ کام ہونا چاہیے وہاں آپ پہ نہیں کرتے. تعلیم پہ کام نہیں کرتے، صحت پہ کام نہیں کرتے. آپ انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اسے قوم کو کس نے ڈیولپ کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تمام جو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے، یہ تمام چیزوں پہ جب تک بیلنس جو ہے وہ ترقی نہیں ہوگی تو ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر ایسے سکولز جو سرکاری سطح پہ چل رہے ہیں، اگر آپ ان کو نو پروفٹ نو لاس بیسس کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مثالی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے ہیں اور قوم اور ملک کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے دونوں سے کہ آپ پنجاب اسمبلی میں ایک سوال وہاں پہ آپ رکھیں سر سب کے سامنے، تمام نمائندوں کے سامنے، کہ ان تمام نمائندوں میں سے وہ نمائندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میرے بچے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں اپنی پورے خاندان کا علاج سرکاری ہسپتال سے کرتا ہوں، ایک بھی بندہ اگر وہاں سے نکل آیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کامیاب ہو گئے. اور اگر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ بہت بڑا فیلئر ہے. یہ جو ہے نا یہ صرف یعنی پھول جھڑیاں چھوڑنے کے لیے اس قسم کی ایک بندہ پوری میں کہتا ہوں پنجاب اسمبلی سے ایک نہیں آپ تلاش کر دیں. آپ یہ اجلاس ہونا آپ آ جائیں، آپ ایک کہتے ہیں آپ کو وہاں سے 150 آدمی مل جائے گا جس کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں. آپ آج بھی گورنمنٹ اسکول میں جائیں، کہیں پہ وہ گدے وہ جو ہے وہ انہوں نے باندھے میں، کہیں پہ کوئی اور چیز چل رہی ہے. یہ سارا معاملہ ہے شو بازی کا کہ جناب آپ فلائی اوورز بنا دیں، آپ بلڈنگز بنا دیں، لیکن ایکچوئل ایشوز پہ ہر ان کے جو الیکشن کیمپین ہوتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں جی ہم 4% رکھیں گے ایجوکیشن کا بجٹ، 4%، لیکن جب بجٹ کی ٹائم آتا ہے 1%، 1.5%، اور وہ بھی پیسہ بیچ میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، کافی کدھر چلا جاتا ہے. یہ ایشو ہے. یو ہیو ٹو ہیو اے لیڈرشپ جو کہ کنونسڈ ہو. سر لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ سر یہیں سے آئے گی نا. بیرسٹر صاحب کے لیے سوال کوئی
میرا بیرسٹر صاحب سے سوال ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جو قصور کا رہائشی تھا 1990 یا 92 میں اسے قتل کے الزام میں پکڑا گیا اور 2016 کے اینڈ پہ اسے رہا کر دیا گیا کہ بے گناہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے ایز اے پاکستانی، ایز اے ہماری جو عدلیہ، اس سے کیا تاثر ہم چھوڑتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب ہم اس ملک میں پارلیمنٹ کا رونا روتے ہیں، ہم حکومتوں کا رونا روتے ہیں، ہم سیاسی جماعتوں کا رونا روتے ہیں، بیوروکریسی کا رونا روتے ہیں، لیکن جب عدلیہ کے پاس جاتے ہیں تو صورتحال مختلف نہیں ہوتی، ویسے ہی ہوتی. بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے میں اعتراف کرتا ہوں ایک کانسیپٹ ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں اپنے سوال میں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اور یہ ہماری جو ٹرین ہے جسٹس کی وہ باقی ملکوں کی طرح ہماری بھی بہت دیر تک آتی ہے، اور جب دیر آتی ہے تو پھر وہ انصاف نہیں ملتا. یہ بالکل آپ کی درست اور بجا بات ہے. اس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے، کرنے کی کر رہے ہیں کوشش، لیکن فی الحال ہمارا لیگل سسٹم ناکام ہے. یہ میں اعتراف کرتا ہوں، اور میں اس کے اوپر ہم نے خوش قسمتی یہ ہے ہماری کہ ہمارے پاس اس وقت 2 چیف جسٹسز بہت قابل آ گئے ہیں جن کا پوری فوکس اسی ایشو پہ ہے، جس میں ہم نے 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ ہم نے 4 چیزیں کریں گے اس کو امپروو کرنے کی. نمبر 1، یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کا ہم نے استعمال کرنا شروع کرنا ہے عدالتوں میں. نمبر 2، ہم نے آربیٹریشن اور میڈیشن کے جو کانسیپٹس ہیں، بلکہ میں لا منسٹر صاحب سے پہلے بھی بات اس پہ کر چکا ہوں، فیڈرل لیول پہ بھی کر چکا ہوں کہ آربیٹریشن اور میڈیشن کے سینٹرز بنائے جائیں جو کہ اس چیز کو آگے چلائیں گے. ٹریننگ جو ہماری ججز کی ہے وہ بہت ضروری ہے، وکلا کی ٹریننگ ضروری ہے. ہم جو سٹرائکس کرتے ہیں بات بات پہ وہ ہمیں ختم کرنے پڑیں گے. سر تاریخ بھی لے لیتے ہیں آپ، 1 مہینے بعد آپ کو بلوایا جاتا ہے کورٹ میں تو آپ 2 مہینے کی اگلی تاریخ لے لیتے ہیں. بالکل ایڈجرنمنٹس کی ہم نے پالیسی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، کیونکہ جو لیگل سسٹم کا مین بینیفیشری ہے وہ عوام ہے. اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے، اور اس پہ میں بیسیکلی اپنے لیڈران کو رکھتا ہوں ذمہ دار. پھر یہی ذمہ دار نہیں، وہ ایک ایشو ہے، باقی ہمارے ہیں وہ میں نے اعتراف کیا. ایک ہے کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ 1872 1890 1900 اس طرح کے پرانے 100 سال پرانے 150 سال پرانے قوانین ہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں چل ہی نہیں سکتے. آپ سوچیں نا، ایک پرانی کار کو آپ چلانے کی کوشش کریں آج، وہ ان سڑکوں پہ نہیں چل سکے گی. اس کو موٹر وے پہ آپ لے کے جائیں گے وہ نکارہ ہو جائے گی. تو وہ جو قوانین ہیں وہ کام ہے ان کا تبدیل کرنا. ہم کوشش کرتے رہے ہیں وکیلوں کے طور پہ ایز سٹیزنز آف پاکستان مشاورت کر کے کہ یہ قوانین چینج کریں، لیکن وہ اتنا ان کا جو فوکس ہے وہ دوسری چیزوں پہ ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ الزامات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کو حل کس نے کرنا ہے؟ ہمیں کوئی شخص یہ نہیں بتاتا کہ یہ اس کا حل ہے، یہ وہ پرسنالٹی ہے جس کے پاس یہ مسئلے لے کر جائیں تو وہ حل کر لے گا. آپ حکمرانوں کی بات کر رہے تھے، حکمران تو 1861 کے دور میں چلے گئے ہیں. یہ ڈی سی سسٹم دوبارہ میاں شہباز شریف نے پنجاب میں بحال کر دیا جو 1861 میں تھا، اور اس کے بعد وہ مغلیہ سلطنت کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب مائنڈ سیٹ یہ ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے. رانا صاحب جواب دیجیے. جب جھوٹ الزام تراشی جو ہے اس کا یہ حال ہو کہ جو سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ جو پاس ہوا ہے اب، اس کو یہ 1861 کا جو ہے وہ قانون کہہ رہا ہو. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اس کو پڑھو اسے ذرا، میں بالکل اسے پڑھ لو، اس کا ترجمہ کروا لو، اور پھر تم بتاؤ. آپ نے لوکل باڈیز اداروں کا گلا ڈھونڈنے کے لیے اسی دن راتوں رات مجھے پڑھ کے سنائیں، بتائیں مجھے کہاں پہ وہ بتائیں کہاں پہ ہے. ڈی سی صاحب بہادر جو ہے نا، یعنی بات یہ ہے چوئی صاحب، بات یہ ہے پڑھ دیں گے یعنی ان کا کام ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ کی وہ شک مجھے پڑھ کے سنائے جو 1861 سے جو ہے وہ بیل کھاتی ہے. اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ اچھا کہتے تھے میرے پاس پڑا ہے. یعنی مبارکہ آرائی کرنا
جھوٹ بولنا, الزام تراشی کرنے کے علاوہ پی ٹی آئی کا اور کوئی کام نہیں. میرے پاس جو پڑھا ہے نا وہ میں پڑھ دیتا ہوں, وہ آپ سن لیں. اتنا جھوٹ نہ بولیں, قوم کو گمراہ نہ کریں. جی میں پڑھنے لگا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان کو پورے 1 سال کا بجٹ جو اسمبلی نے پاس کیا تھا وہ 42 کروڑ 30 لاکھ روپے کا بجٹ تھا. انہوں نے, آپ آئے نا, میں جو میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. یہ کہاں پہ جا رہے ہیں اب انہوں نے کیا کیا, یہ تو ان کا یہ 42 کروڑ روپیہ 1 سال کی بجائے 6 ماہ میں خرچ کر دیا, اور 29 کروڑ 50 لاکھ روپیہ مزید کرنے دیں. انہوں نے گرانٹ جو ہے سپلیمنٹری گرانٹ وہ لے لی. یہ کوئی اور نسخہ نکلا ہے, وہ جو ہے 6 ماہ کے اندر 72 کروڑ روپیہ جو ہے اور 40 لاکھ روپیہ روزانہ اگر یہ خادمے والا روز خرچ کریں گے تو قوم کا کیا بنے گا؟ بس اب تک میری اچھا, اب اس میں بات یہ ہے کہ میں وہ جو سنجیدہ بات کی ہے علی ظفر صاحب نے, میں اس کا بھی جواب دے دوں. زیادہ تر ٹائم تو میاں صاحب نے اور بریگیڈیئر صاحب نے ضائع کی ہے. تو وہی تو سب باتیں ہوئی ہیں. علی ظفر صاحب نے دونوں کا خیال یہ ہے کہ آپ علی ظفر صاحب نے بات یہ کی ہے, جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, اس جوڈیشل سسٹم میں جب تک آپ اس طرح سے اس کو امینڈمنٹ نہیں کریں گے, مثال کے طور پہ یہ 1990 کے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1990 میں اگر وہ انسیڈنٹ ہوا تو سیشن کورٹ سے سال یا 6 مہینے یا 1.5 سال میں فیصلہ آ گیا ہوگا. اس کے بعد پھر اپیل ہے کہ ہائی کورٹ میں 10 سال چلی ہوگی, اس کے بعد پھر اپیل ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں کوئی 8 سال چلی ہوگی. اگر ہم اپنے سسٹم میں, اپنے لا میں یہ گنجائش پیدا کر لیں کہ جب ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایک فیصلہ ہو, اس میں آپ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی بجائے وہاں پہ 2-3 لوگوں کو بٹھا دیں, اور اس کے بعد اس کی ایک اپیل ہو, اس اپیل کو سپریم کورٹ کا لیول کا, ہائی کورٹ کے لیول کے 2-3 لوگ بیٹھے اور اس اپیل کو جو ہے وہ ایک دفعہ سنیں اور ڈیسائیڈ کریں. لیکن سر یہ آپ تو اس سے جو ہے قانون میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, لیکن وہ امینڈمنٹ جو ہے اس امینڈمنٹ کو سب سے زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ باہر کی طرف سے ہوگی. بار جو ہے وہ گارنٹی نہیں کر رہا ہے گارنٹی. سوال ہے, رانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن چاہیے کس نے کرنا؟ شکر ہے آپ کرنا کس نے ہے؟ باہر نہیں کرنا, بار جو ہے آپ نے کرنا ہے, گورنمنٹ آپ کی ہے, آپ بار کو کانفیڈنس میں لیں, آپ نے کرنا ہے. آپ پچھلے 10 سال سے پنجاب میں آپ حکمران ہیں, مجموعی طور پر 30 سال ہو گئے آپ کو ملک پر حکمرانی کرتے ہوئے. جی اب یہ بتائیں کہ چاہیے ایسا ہوگا کہ اس کو ختم کر دیں اور کچھ کریں قوم کے لیے. جاوید چودھری صاحب, میاں صاحب نے بھی 5 سال اور ہونا ہے. بہت ضروری بات ہے. میرا خیال ہے یہ سارا کریڈٹ جو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن, لوکل باڈیز کا, یہ ان پروونشل گورنمنٹس کو نہیں جاتا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جاتا ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ڈنڈا لے کے کسی جگہ پڑتے, انہوں نے کبھی لوکل باڈیز اور یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرانے چاہتے. لوکل باڈیز کے الیکشن کا کریڈٹ ہم نے لیے نہیں, آپ فکر نہ کریں, آپ نے کرانے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ جہاں بادشاہت کا مائنڈ سیٹ ہو وہ تو کبھی امپاور نہیں کریں گے لوگوں کو, گراس روٹ لیول. یہ وجہ ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ اعتراضات بہت زیادہ ہیں, حل کسی کے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے اس ملک میں. سوال جی. میرا کوشچن مسٹر سناولا سے ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا جو فیصلہ ہے ان کو انصاف سپریم کورٹ نے دلوانا ہے, تو اس کے بعد اس کی جو رپورٹ آئی تھی اس کو آپ لوگوں نے چھپا لیا یا جو بھی تھا اس کو دبا دیا گیا. اس کے بعد اگر پاناما لیکس کے بارے میں سپریم کورٹ کی کوئی بھی رپورٹ آتی ہے تو کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں سپریم اس سے انکار کی گنجائش ہی نہیں ان کے پاس. دیکھیں سپریم کورٹ میں جو کیس اس وقت پاناما لیک سے متعلقہ چل رہا ہے وہ اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے. وہ کوئی ایسا کمیشن نہیں ہے کہ جس نے رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو پیش کرنی ہے. وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا وہ فیصلہ اوپن کورٹ میں اناؤنس کرے گا,
اور اس فیصلے سے متعلق تمام جماعتیں یا تمام فریق جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں یا اس کیس میں جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ وہ اس کو تسلیم کریں گے. عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ میں اس کو تسلیم کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو اس اپنے وعدے پہ جو ہے وہ قائم رکھے. تو بہرحال جو ہے یہ سب کی کمٹمنٹ ہے اور بریگیڈیئر صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے. سوال. My name is Nida اور میں یہاں پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. I am only represent اسلامی جمہوریہ پاکستان. سر میری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی سیاسی رہنما کو سنتے ہیں تو وہ صرف ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں, حقائق کو چھپاتے ہیں, تو وہ اپنی قوم کو کیا سکھا رہے ہیں جو انہیں ہیرو مانتی ہے؟ بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ سب الزام لگاتے رہیں گے تو قوم کا جو مزاج ہوگا وہ الزامی سا ہو جائے گا. یہ تنقید یا یہ جس کو آپ الزام تراشی یا بعض اوقات یہ جو تنقید ہے یہ تھوڑا اپنی حدود کو کراس کرتی ہے. یہ جمہوری نظام کا حصہ ہے اور یہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس کو اس طرح سے لینا چاہیے, اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ یہ شاید کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. سیاستدان جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں, وہ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں, ان پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے, ان پہ سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں. ریئل اپوزیشن کا کام, مکمکہ والی اپوزیشن نہیں, ریئل اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو کچھ کر رہی ہوتی ہے ان کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم کرے اور عام آدمی جو پاکستانی ہیں ان کے جو کور ایشوز ہیں ان کو سامنے لے کے آئے, اپنی لیڈرشپ کے, پارلیمان کے, وزیر اعظم کے, وزیر اعلیٰ کے. اور میں سمجھتا ہوں وگرنہ یہی ہوگا کہ بڑے بڑے اشتہار آپ روز اخباروں میں دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں پاکستان میں کتنی ترقی ہو گئی ہے لیکن پاکستان وہیں کا وہیں ہے. اس ساری چیز کو یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ ریئل سینس میں لوگوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے اقدامات کریں, صرف ڈرامے بازی اور اگا دوڑ اور پیچھا چوڑ وہ چھوڑ دیں. جی سوال کیجئے بھائی. میرا کوشچن جو ہے وہ آپ سے ہے, رانا ثناء اللہ صاحب سے, کہ پی ٹی آئی کے ناکافی ثبوتوں کے بعد جو پاناما کا جو فیصلہ ہے وہ آپ لوگوں کے حق میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. کون سا فیصلہ؟ پاناما کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو ویسے کیسے یہ بریگیڈیئر صاحب کے اور میاں صاحب کے ہوتے ہوئے آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ اور آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی بات پہ رانا صاحب خوش کتنے ہوئے. بات یہ ہے کہ جی اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب اپوزیشن گیس اور بجلی پر تو لڑ نہیں سکتی, تو وہ 2018 میں الیکشن میں کس الزام کے بیس پہ جائے گی, آپ کے سامنے کھڑی ہوگی؟ الزام قائم رہے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2018 کے یعنی یہ جو اپوزیشن ہے, جو الزام خان صاحب ہیں انہوں نے الزامات کے اوپر یہ الیکشن لڑنا ہے, لیکن 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ان کے لیے ایک ایسا عبرت کا باعث بنے گا کہ یہ میرا خیال ہے کہ الزامات کی سیاست جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کے بعد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. انہوں نے کہا الزام خان, عمران خان وہ سپوت ہے پاکستان کا جس پر پوری دنیا میں پاکستانی فخر کرتے ہیں. وہ کک بیک, ایک منٹ, وہ کک بیک اور کمیشنوں کے اوپر, کمیشنوں اور کرپشن کے پیسے کے اوپر وہ سپریم کورٹ میں تلاشیاں نہیں دے رہے نواز شریف کی طرح. اس لیے رانا صاحب آپ اور آپ کی جماعت کان کھل کر سنیں, وہ دور گزر گیا ہے. آپ نے 3.5 سال میں کیا ڈیلیور کیا ہے؟ آج اس شہر لاہور کے اندر 10 گھنٹے بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. جب الیکشن آئے گا تو لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ کیا ہمارے پاس ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ سب فرمائیے پنجاب میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ ہم نے پنجاب کو بدل دیا ہے, حالت بدل گئی ہے, تبدیل ہوگی, آپ اسے اتفاق کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے؟ دیکھیں جی, ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہماری ہے اس کے پاس ایک سٹور ہے
ایک پنجاب اس وقت PMLN کے پاس ہے, KP کے PTI کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنے اپنے صوبوں میں جو ان کے سٹور, جن کو فلیگ شپ سٹور کہا جاتا ہے, وہ ان کو دکھاتے کہ یہ ہوتی ہے گورننس, یہ ہوتی ہے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا, اور یہ ہمیں اس لیے آپ لوگ ووٹ کریں کیونکہ ہم نے یہ کام اچھے کیے ہیں. ہمارے ادھر دیکھیں, بات تو بہت خوبصورت کرتے ہیں سارے, سپیچز بھی بڑی اچھی آتی ہیں ہمارے پولیٹیشنز کی, جی ہم یہ کر دیں گے, ہم عوام کے لیے ہیں, ہم خادم ہیں, ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن جب اپنی بات آتی ہے, ہمارے پرائم منسٹر کیا, ہمارے چیف منسٹر کیا, ہمارے پولیٹیشنز کیا, ان کو چھوٹی سی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ لندن بھاگتے ہیں. جی میاں صاحب آپ یہ فرمائیے گا, پہلے 8.5 سال کا پوسٹ مارٹم کریں کہ جو کلیم کیا جاتا ہے, دعویٰ کیا جاتا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ صوبہ جس میں ویسے تو 5ویں دفعہ موجودہ جو حکمران جماعت ہے اس کو موقع ملا ہے, لیکن 10واں سال ہے کنٹینیوس, اور چیف منسٹر پنجاب جو بار بار گڈ گورننس کے دعوے کرتے ہیں, تھانہ کلچر کی تبدیلی کے دعوت کرتے ہیں, خادم اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ایک شعبے کو اگر لے لیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں ہر طرف ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں حالات. سب سے پہلے آپ صحت کو لے لیجئے کہ صحت کے حالات یہ, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, میں چیچو کی ملیاں, لیا اور ڈیرہ غازی خان کی بات نہیں کر رہا. لاہور شہر کے اندر پچھلے 25 سال سے ایک بھی نیا ہاسپٹل نہیں بنا. شہر کی آبادی 80 لاکھ سے 1.5 کروڑ ہو گئی ہے, لیکن کوئی نیا ہاسپٹل نہیں. یہ 5-6 ہاسپٹل ہیں. پچھلے دنوں آپ نے زارا بی بی کا سنا ہوگا, وہ بیچاری PIC میں گئی, وہاں سے انہیں کہا گیا سروسز ہاسپٹل, وہاں سے کہا گیا جناح ہاسپٹل, اور یہاں پر ایک بیڈ پہ 2 مریض آلریڈی پڑے ہوئے تھے, تیسری اس مریضہ کو ڈال دیا گیا. وہاں ان کا جھگڑا ہوا, وہ جو مریض تھے ان کا آپس میں جھگڑا ہوا, اور انہوں نے اٹھا کے اسے نیچے پھینکا, اور یہ زمین پر پڑی رہی. یہ MS کے ساتھ خود میں نے مل کے پروب کیا کہ اصل مسئلہ کیا ہوا. اس نے کہا جی 50 بیڈ ہیں ایمرجنسی میں, 200 لوگ پہلے پڑے ہوئے تھے, تو ہم کدھر سے بیڈ لے کے آئیں. آپ میو ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں چلے جائیں, 150 افراد کی وہاں پر سہولت ہے, روزانہ 2500 لوگ آ رہے ہیں, اور نیچے فرش کے اوپر چادروں کے اوپر بچھے ہوئے ہیں, وہاں پر انہیں ڈرپیں لگی ہوئی ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں حکومت سے, PIC میں چلے جائیں, آپ ایک نارمل شہری پاکستان کا چلا جائے, اور اس کو بھی اب ہارٹ پرابلم ہے, اسے ملے گی 3 سال بعد کی ڈیٹ کہ 3 سال کے بعد آنا. آدھے سے زیادہ مریض جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ان 3 سالوں کے دوران. 72 ڈسپینسریاں اس شہر لاہور کی ہیں. پچھلے 5 سال سے ایک پیراسیٹامول اور پیناڈول کی گولی بھی انہیں نہیں ملی, جو فری دوائیاں جن کو دیا جانی چاہیے تھی, جو غریب آبادیوں کے اندر وہ ڈسپینسریاں ہیں. اور میو ہاسپٹل جو لاہور کا نہیں, ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, قدیمی ہاسپٹل ہے, وہاں MRI مشین نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ روزانہ 5000 لوگ, میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں آج سے 2 ماہ پہلے, کہ MRI مشین کے جو لوگ ہیں چٹے انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں, اور وہ دھکے کھا رہے ہیں جا کے, کوئی جناح ہاسپٹل, کوئی جنرل ہاسپٹل, کوئی پرائیویٹ لیبارٹری میں کے اندر کہ جی ہمیں یہ CT اسکین کروانا ہے, رانا صاحب کچھ MRI کروانا ہے. مجھے 1 منٹ دے دیں, مجھے مکمل, ابھی تو میں صحت پہ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ کریں, ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو گئی, اب اس کے بعد امن و امان کی صورتحال, تھانہ کلچر بدل دیا ہے. رشوت میں نمبر 1 پہ ہے پنجاب. پل ڈیٹ کی رپورٹ آج سے 3 ماہ پہلے آئی, اور وہ اکثر رپورٹیں ان کی فیور میں بھی جاتی ہیں. یہ رپورٹ آئی اور اس نے خوفناک انکشاف کیا کہ مائکرو میکرو لیول پہ سب سے زیادہ کرپشن پنجاب میں ہے, اور پہلا نمبر ہے پنجاب کا, اور KPK کا آخری نمبر ہے اس میں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس صوبے کے اندر 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ہو, 73 لاکھ لوگ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں, 3 لاکھ مریضوں کا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. شہر لاہور کی باہر کی بات ہی چھوڑ دیں آپ کہ دیہاتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے, جہاں ان چوکوں چوراہوں میں لوگ لٹ رہے ہیں, سارے ویڈیو بن رہی ہے مل کے ان پہ یہ الغار ہو رہی ہے. مال روڈ کے اوپر کلب چوک میں وزیر اعلیٰ کے دفتر سے 300 فٹ کے فاصلے پر ان کا MPA وہ مال روڈ پہ لٹ جاتا ہے, اپنا موبائل فون
اور نقدی وہ چھین کر لے جاتے ہیں نعیم اللہ نیازی سے. یہ لا اینڈ آرڈر کے حالات ہیں. جی رانا صاحب, میں یہ بتا رانا صاحب آپ نے چار شیٹ مجھے صرف میں ان سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فار گاڈ سیک آپ اپنی ترجیحات کو بدلیں اور ریئل سینس میں جب تک آپ اداروں کو کام نہیں کرنے دیں گے, سسٹمز نہیں بنائیں گے, ایک عام آدمی چلا جائے کسی بھی محکمے میں, تھانے میں چلا جائے, ایس ڈی او کے پاس چلا جائے, سوئی گیس میں چلا جائے, مجھے دکھائے کبھی کام ہوا, کبھی بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ آپ اداروں کو کام کرنے دیں, پسند ذاتی پسند میاں صاحب آپ کی بات کو انجوائے کر رہے ہو, ان سے جواب لیں آپ. سسٹمز کو آپ وجود میں لے کے آئیں, ان کے ذریعے کام کروائیں. یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتا ہوں, سب بریک لیں اور بریک کے بعد دوبارہ یہیں پہ حاضر ہوتے ہیں. چھوٹی سی بریک کو, بریک کے بعد آپ ساتھ. جی رانا صاحب جواب دیجیے سر. بڑا کو جی دوسری بات اب وہ کہہ رہے ہیں جی بتائیں ہو مجھے بتانے دیں, مجھے بتانے دیں, مجھے بتانے. انہوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا سر, ان کو یہ تو میں سارا دن شام تک بھی ان کی کہانی بتاتا رہوں گا, بتاتا رہوں گا, وہ ختم نہیں ہوں گے. اچھا مجھے میری بات سنیں سر, جواب یہاں پہ انہوں نے اورنج ٹرین بنائی اور ہم نے کہا اللہ کے بندے آپ اورنج ٹرین بنائیں, لیکن آپ ایسا منصوبہ بنائیں کہ جو واقعی وائبل ہو. انہوں نے کیا کیا, 200 ارب روپے سے زائد قرضہ لے کے, یعنی یہ پنجاب اور یہ تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ میں اس میں سب سے زیادہ قرضے اس دور میں لیے گئے ہیں. میاں صاحب ان کو جواب تو دے دیں, جواب دے دیں. وہ خود کہہ رہے ہیں بات کرو. نہیں سر, میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. نہیں سر, میری بھی معاف ہے. ریسکیو کرنا چاہ رہے ہیں, ریسکیو کرنا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی دلائل ہیں نا ان کو انجوائے کر رہے ہیں, تو ملزم کو انجوائے نہ کرنے دیں, ان کو جواب دیں کہ یہ کہتے کیا ہے کرتے کیا ہے. جی رانا, یہ کہتے کیا ہے کرتے کیا ہے. گزارش یہ ہے, اب وہ اورنج ٹرین کے اوپر ہم نے کہا کہ آپ تاریخی عمارات کو چھوڑ دیں, یہ برباد ہو جائیں گے. ٹھیک, چوبرجی, شالیمار گارڈن, دربار موج دریا, درجن بھر وہ عمارتیں تھیں. ٹھیک, انہوں نے ڈی جی آرکیالوجی انہوں نے این او سی دینے سے انکار کر دیا. آج ہم کہتے رہے یہاں پر جو کمیٹی تھی یہاں پر ماہرین کی نیئر علی دادا اور باقی 3 لوگوں کی وہ ریزائن کر گئے. آج سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے اور وہاں پر یونیسکو نے انٹرنیشنل لیول کا ایک پینل بنایا جس نے آ کے رپورٹ کیا کہ یہ روٹ غلط ہے اور یہاں پر یہ کام بند ہونا چاہیے. پچھلے 6 ماہ سے کام بند ہے. اب مجھے بتائیں 70 ارب روپے کا نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ میاں صاحب سانس لیں, آپ کی بڑی یعنی یہ راتوں رات آپ جو ہے پک ڈٹ دوڑ رہے ہیں اور جو منصوبہ ہے 70 ارب روپے سے اب نئی ایکوزیشن ہوگی, نئی بنے گی, آپ کو ٹریک بنے گا. بہرحال جواب آپ کو دینا پڑے گا. اندر میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ تو میاں شہباز شریف صاحب کو ویسے مستعفی ہو جانا چاہیے اس وجہ سے کہ قوم کا اربوں روپیہ ضائع ہوا اور یہ پورے پنجاب کا جو فنڈز ہیں اگر 200 ارب روپے سے 50 بڑے ہاسپٹل رانا صاحب آپ بولیں گے تو وہ چپ کریں گے. تھے, آپ بولیے. لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھی جو یہ اورنج ٹرین کو اوپر انہوں نے جواب کیا ہے. جی رانا صاحب, رن صاحب اعتراض آپ پہ یہ کیا جاتا ہے. نہیں, اب جو اعتراضات جو کیے ہیں میاں صاحب نے وہ میں نے سارے سن لی ہیں, میرا خیال ہے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میاں صاحب اس قسم کا گمراہ کن پراپیگنڈا جو ہے یہ اکثر کرتے رہتے ہیں. یہ ابھی نہیں کر رہے, یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں. لیکن پنجاب کے عوام جو ہے ہم نے ان کی پوری دیانتداری سے, امانت سے اور شفافیت سے خدمت کی ہے. 2018 کے الیکشن میں 2018 کا الیکشن جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا اور پنجاب کے 10 کروڑ عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ہماری خدمت جو ہے وہ صحیح ہے یا ان کا گمراہ کن پراپیگنڈا صحیح ہے. نہیں یہ میرا جواب ہے. نہیں جاوید چودھری صاحب, یہ گمراہ کن جو پراپیگنڈا ہے لیکن لوگوں کو آپ یہ کہتے رہیں گے
शहबाज शरीफ को डे 1 से हमने कहा कि पावर को डिसेंट्रलाइज करें, पावर का इंतकाज जो है, आप वन मैन शो है, घंटा घर बने हुए हैं पूरे पंजाब के। फॉर गॉड से हेल्थ का मिनिस्टर लगाएं, इंटीरियर मिनिस्टर लगाएं, होम मिनिस्ट्री खाली पड़ी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खाली पड़ी है। 3 साल तक हम कहते रहे, नहीं माने। अब 2 माह पहले इन्होंने 11 नए वज़रा मुकर्रर किए हैं। अब शहबाज शरीफ मेरा ख्याल आपकी बात मान ली, ये जो वज़रा हैं उनके पास वक्त खत्म हो गया। नहीं है। सनाउल्लाह last point. मुझे कोई 2 वजीरों के 3 वजीरों के नाम बता दे, किसी को नहीं पता होगा। अच्छा जी, मेमू साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब वही एक मुगलिया दौर का माइंडसेट वो लेके पंजाब को चला रहे हैं। अच्छा, वैसे आपसे एक सवाल था, वो पहले से ज्यादा मुझे एक सवाल का जवाब देखिए दें। ये फरमाइए मियां साहब कि आप मियां नवाज शरीफ पे ज्यादा खिलाफ हैं या मियां शहबाज शरीफ पे ज्यादा खिलाफ हैं? देखिए, मैं पंजाब का अपोजिशन लीडर हूँ या मेरे ज्यादा खिलाफ हैं? मैं पंजाब का अपोजिशन लीडर हूँ, लिहाजा पंजाब के अवाम की तर्जुमानी करना और उनके हकूक की बात करना मेरी देखिए जावेद चौधरी साहब, हमारा जिम्मेदारी कि हम इनको एजुकेट करें, अवेयरनेस करें। जमहूरियत में गवर्नेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो गई, ऑस्टेरिटी, ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मैं ये बात शेयर कर रहा हूं, जनाब दिसंबर से कोई पीटीए के कोई टॉप लीडर हैं, उन्होंने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत ये पूछा हुआ है पंजाब गवर्नमेंट से कि आप बताएं मोहतरम खादिम आला साहब ने कितने कैंप ऑफिसर्स बनाए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 6 उनके जो पर्सनल रेजिडेंसेस हैं, देर ऑल कन्वर्टेड इनटू कैंप ऑफिसर्स। कैंप ऑफिसर्स लाहौर में इसलिए उसका सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस तमाम मेरे आपके टैक्स के पैसे से वो जा रहे हैं। पहले तो वो जवाब ही नहीं दे रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए, मैं ये बात एक बुनियादी बात करता हूं कि महलात में रहने वाले लोग कभी गरीब आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, ये याद रखें आप, कभी नहीं हो सकते। वक्त हो गया। मुझे वैसे राणा साहब आज बड़े ही बेबस नजर आए। हाँ जी। और ये मुहावरा जो है, वो नजर आया बिल्ली खंबा गुमराह प्रोपेगेंडा जड़ा है। अच्छा, और लास्ट में बात करना चाहता हूं आप तमाम की यानी information के मुझे लिए। रोजाना जो है ब्रिगेडियर साहब और मियां साहब अभी जैसे तो मैं लोगों से बताने लगा हूं, पड़ता फिर राणा रहता साहब, है, तो मैं इस बात का अब आदी हूँ। मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े रीत हैं। नहीं जावेद चौधरी साहब, ये इंपॉर्टेंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे पागलों से मुझे रोज वास्ता पड़ता है। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, इनकी जिम्मेदारी है। 1993 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने बाबे पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था वॉल्टन के। ये बाबे पाकिस्तान वो वहां पे है जगह जहां पे पहले रिफ्यूजीज आए थे 1947 के बाद, और वो वहां पे ठहरे थे। 8.5 साल की हुकूमत आई है। जनरल मुशर्रफ के दौर में पीएमएलक्यू की गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 अरब रुपया लगा के आधा मुकम्मल किया। 8.5 साल से बाबे पाकिस्तान पर कोई एक पैसा नहीं खर्च नहीं किया, और ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बाबे पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है। सारी गल्लां ऑडिट हो जानियां ने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेहनत खाम खाई तुसी कर रहे हो। नहीं, पता लगना चाहिए। नतीजे में नवाज शरीफ तो भुगत रहा है, शहबाज शरीफ को भी भुगतना पड़ेगा। इंशाल्लाह कोई नहीं भुगतेगा। भुगतना आप नहीं है, भुगतेगी आप। वक्त खत्म हो गया। आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों कर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।